جگہ ہے. میں بارہا آپ کے ہمراہ یہاں آئی ہوں لیکن کبھی بھی تھکن کا احساس نہیں ہوا. معلوم نہیں اس بار کیوں یہ جگہ بہت ہی ویران سی لگ رہی ہے. حالانکہ پہلے دل نشین تھی. موتی بانو، اتنا بڑا موتی. دیکھیں تو بانو کتنا بڑا موتی ہے. خوبصورت ہے. ایک وقت تھا جب ایسے موتی دیکھ کر آپ وجد میں آ جایا کرتی تھی لیکن اب تب اس سے کہیں زیادہ حسین گوہر جو نہیں دیکھا تھا. میری بچی تمہیں کیا ہو گیا؟ لگتا ہے تم خوش نہیں ہو. میرا خیال تھا دور رہ کر دل کو قرار آ جائے گا لیکن معلوم ہوا کہ ہجر و فراق کا درد نزدیکی و قربت کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہے. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، آہستہ آہستہ بھول جائیں گی. جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی یاد میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں پاگل نہ ہو جاؤں. کہو کشتی کو واپس لے چلیں. اجازت دیں تو چند روز اور گزار لیں. اگر مؤثر ثابت نہ ہوا ٹپس واپس چلیں گے. کشتی واپس موڑ لو. سب تیار ہو جائیں، چپو پانی کے اندر. حرکت کریں گے. گویا پھر چاہتی ہیں کہ قصر میں جگہ جگہ کھڑی ہو کر حضرت یاسر یوسف کو دیکھتی رہیں. جب تک اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر دوں
चैन से नहीं बैठूंगी और तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मैं आपकी खुशनुदी की खातिर कोई कसर नहीं उठा रखूंगी। याद रहे इस बात की किसी को भनक ना पड़े। आपको ये इत्मीनान दिलाती हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद अगर युजार सिर्फ राजी ना हुआ तो उसे मार डालूंगी। हम अपनी हसीन और जमील बानों को कसर में वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। सिपास गुजार हूँ मेरे खुदा। सफर तो खुशगवार गुजरा होगा। हाँ, खूब गुजरा। कसर में खुश आमदीद बानू। शुक्रिया युजार सिफ। बानो जुलेखा ने आपको अपने कसर में याद फरमाया है। जनाब युजार सिर्फ अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा। कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफ़र में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया युजार सिफ। हाँ, अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई ख़ास बात नहीं हुई, माँ सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और ग़ुलामों के मकानात जो ज़बू हाली का शिकार थे उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया, और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ इस्लाहात की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजामदही। फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर कोई काम अंजाम नहीं दिया बानो हुजूर। आपकी तमाम ज़हमात काबिल कदर हैं, और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने नील के सफ़र के दौरान निकाला था आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपासगुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अज़रूहे अदब हैं या बेइतनाई। नहीं बानो,
غلام کو چاہیے کہ وہ اپنے خداوند اور ارباب اختیار کے حضور میں ہمیشہ شرمسار اور سر تسلیم خم رکھے۔ تو آپ پہلے ایسے کیوں نہ تھے؟ پہلے خاکسار ایک غیر تربیت یافتہ بچہ تھا جو آداب غلامی سے ناواقف تھا، لیکن میں بچپن کی اس خلوص و اپنائیت کو بڑپن کے اس ادب و احترام پر ترجیح دیتی ہوں۔ ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یوزارسیف نے آپ سے ادب و احترام کرنا سیکھا ہے بانو حضور، سوائے ادب و احترام کے کچھ اور نہ دیکھیں گی۔ ذرا بیٹھو، میں چاہتی ہوں کہ بچپن کی یاد میں جب میں تمہاری دیکھ بھال کیا کرتی تھی، ذرا تمہیں نگاہیں بھر کے دیکھو۔ معذرت چاہتا ہوں بانو، قصر کے کچھ امور کی انجام دہی باقی ہے۔ اگر بانو اجازت مرحمت فرمائیں تو ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا۔ بہت خوب، جا سکتے ہو۔ میں سمجھی نہیں، خداوند سے ان کی مراد آپ تھی یا ان کا اپنا خدا؟ دیکھا کتنا زبان دراز اور ہوشیار ہے، بے اعتنائی اور غرور کو تواضع اور فروتنی کا نام دے رہا ہے۔ کہیں بھی چلا جائے میری مٹھی میں ہے۔ نیمے صاحبو، جی عالی جناب، میرے لائق کوئی خدمت؟ اور سناؤ، سیر و سیاحت کیسی رہی؟ اچھی بھی اور بری بھی۔ جب تک بانو زلیخا ہستی بولتی رہیں اچھی رہی، جب ان کا رویہ تلخ ہوا اوہ ہم نے بھی اپنی ہنسی کو الوداع کہہ دیا۔ رودامون کے ہمراہ بازار جاؤ اور اس موتی کو فروخت کر کے خدمتگاروں اور غلاموں کے لیے لحاف و گدوں کا انتظام کرو۔ یہ بانو زلیخا نے تحفہ دیا ہے نا؟ ہاں، لیکن میرے کسی کام کا نہیں۔ یہ قیمتی تحفہ ہے، اسے تو سنبھال کر رکھیے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لو۔ ویسے کیا ہوا جو اتنی جلدی واپس لوٹ آئے؟ لوٹ آئے؟ ہمیں واپس لوٹنا پڑا، معلوم نہیں کیا ہوا۔ شاید بانو زلیخا کو اپنے شوہر عزیز جناب پوتیفار کی یاد آ گئی۔ حالات پر نظر رکھو، خصوصاً کاری ماما پر کڑی نظر رکھنا۔ کوئی خاص بات ہو تو اطلاع کرو۔ کوئی خاص بات ہے؟ میں فکر مند ہوں، خطرے کی بو آ رہی ہے۔ کچھ شریر لوگوں کے ذہنوں میں سازشیں پنپ رہی ہیں۔ غلط کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ ہوس کی ماری خواتین کی نیرنگیوں اور چلتر بازیوں سے تو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو معاملہ عشق کا ہے ہاں؟ جو بھی آپ کا عاشق ہو جائے حق بجانب ہے، خطا کار نہیں۔ خطا تو جناب یوزارسیف کی ہے جو دلوں کا شکار کرتے ہیں، مقصر تو وہ ہیں جو دیکھیں اور دل نہ دے بیٹھے۔ بس کرو نیمی صاحبو۔ باپ دادا کی قسم، کیا کسی کو حق نہیں کہ آپ جیسے خوبرو نوجوان کا گرویدہ ہو جائے؟ میرے حسن کی مثال تو خوش آواز پرندے کی سی ہے جس کی دل نشین آواز ہمیشہ اس کی اسیری و گرفتاری کا سبب بنتی ہے، لیکن چڑیا اپنی معمولی آواز کے باعث آزادانہ ہر جگہ اڑتی پھرتی ہے، اسیری و گرفتاری کے خوف سے بے نیاز۔ اگر میرے خداؤں کے بس میں کچھ ہوتا تو یقیناً آپ کے لیے دعا کرتا، لیکن آپ کا اپنا خدا زیادہ قدرت مند ہے۔ ہاں، میرا خدا قادر مطلق ہے، اس میں کوئی شک نہ کرنا، لیکن
لیکن نہیں معلوم کیوں کچھ عرصے سے مجھ پر اس کی نظر کرم نہیں. نہ وحی، نہ فرشتہ وحی، نہ خواب، نہ الہام. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں تنہا ہو کر رہ گیا ہوں. بس اوقات تنہائی و خطرے کے موقع پر انسان ایک ایسی رسی کا محتاج ہوتا ہے جسے وہ تھام سکے، پناہ گاہ کا متلاشی جس کے سائے میں پناہ لے سکے. اے کاش میرے بابا یہاں ہوتے. وہ سازشوں اور چالوں سے مقابلے کی راہ حل سے بخوبی واقف ہیں. کیا میں نے نہیں کہا کہ مجھے تنہا چھوڑ دو؟ یوزار صرف جناب پوتیفار کے پاس گئے ہیں. اگر بانو ان کے دیدار کی بالآخر تم نے ہویا اور سفر کو ان کے سابقہ عہدوں پر بحال کر ہی دیا. پیشکار اعلیٰ کے عہدے کے ہوتے ہوئے میں اپنے سابقہ امور یعنی کتاب خوانی اور سفرےداری کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا. اگر اجازت ہو تو روزمرہ امور کی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ہم نے تمہیں اپنا پیشکار اعلیٰ منتخب کیا ہے تاکہ قصر کے جملہ امور مسائل کی طرف سے آسودہ خاطر ہو جائیں. تمہیں گزارشات پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں تم پر مکمل بھروسہ ہے. خدا کرے کہ میں آپ کے اس یقین و اعتماد پر پورا اتروں. تم اہلیت رکھتے ہو، اگر نہ رکھتے ہوتے تو اس مقام تک نہ پہنچتے. کنگھی کو اگر سرپردگاہ دی جاتی ہے تو محض اس لیے کہ وہ گرہ کشائی کرتی ہے. یوزار سے اہل قصر کے لیے مشکل کشا بھی ہے اور قابل اعتماد بھی. تعجب ہے، زلیخا اپنے اس خاندانی غرور کے باعث عموماً کسی کی ستائش نہیں کرتی، کیونکہ وہ خود جو ہمیشہ دوسروں کی توجہ کا مرکز رہی ہیں. یقیناً تم نے زلیخا کی حصے ستائش کو بھڑکا کر تمام ساکنان قصر کے حصے ستائش کو بھڑکا دیا ہے.
میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یوزارسیف اس وقت تمام اہل قصر کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ میں خود کو ان لطف و عنایات کے قابل نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی کام میرے ہاتھوں انجام پایا ہے تو وہ میرا فرض تھا۔ اگر عالی جناب پوتیفار اجازت فرمائیں تو میں ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا۔ قصر میں تمہیں آمد و رفت کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، جب اور جہاں چاہو جس وقت چاہو آ جا سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ شکر گزار ہوں۔ کوئی بات ہو گئی ہے؟ یوزارسیف پہلے تو ہمارے ساتھ بڑی اپنائیت سے ملا کرتا تھا، لیکن اب میں کافی عرصے سے محسوس کر رہی ہوں کہ وہ نظریں چرانے لگا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ محض یوزارسیف کی شرم و حیا کے باعث ہے۔ وہ اب بچہ نہیں رہا، وہ خوبرو حسیناؤں کے چہروں پر نظر ڈالنے کو بے ادبی اور بے حیائی شمار کرتا ہے۔ میں اس کے رویے کو اپنی توہین شمار کرتی ہوں۔ شاید اس سے اس بات کا خوف ہو کہ زلیخا کی ان حسین آنکھوں میں دیکھنے سے کہیں وہ اس کے عشق میں گرفتار نہ ہو جائے۔ آپ تو ہمیشہ ہر بات کو مذاق میں ٹال دیتے ہیں۔ میں نے تو حقیقت بیان کی ہے۔ حسیناؤں کی تیرے نگاہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ زلیخا اور یوزارسیف کا رویہ غیر معمولی تھا۔ کچھ ایسا ضرور ہے جس کا مجھے علم نہیں۔ رات ہو چکی ہے اور میں بہت تھکی ہوئی ہوں، لہذا آرام کرنا چاہتی ہوں، کوئی مخل نہ ہو۔ آپ استراحت فرمائیے، میں یہاں ہوں بانو۔ تم بھی جا سکتی ہو، اس کی ضرورت نہیں۔ خدا بندہ، میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ میں کمزور و ناتواں ہوں اور وسوسے ڈالنے والے شیطان کے فتنوں کے مقابل سوائے تیری کوئی پناہ گاہ نہیں رکھتا۔ امور کی انجام دہی میں میری تمام تر توصیفات اور لوگوں کے دلوں کا میری طرف مائل ہونا، یہ سب تیری جانب سے ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے میرے حال پر مت چھوڑ دینا۔ پروردگارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وسیع پھیلائے ہوئے جال کے تانے بانے میں الجھ کر رہ جاؤں، اور ایسے میں میرا کوئی مددگار بھی نہ ہو۔
چھوڑ دیتی۔ معذرت چاہتی ہوں بانو، مجھے معاف کر دیجیے، میں مجبور تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، کہا تھا کہ وہ کافر ہے۔ ہمیں کاہن اعظم آنکھ ماہو اور جناب پوتیفار کو یہاں بلا کر دکھانا چاہیے تاکہ وہ حقیقت کو نزدیک سے دیکھے۔ اگر یوسار سیف کے ایمان سے متعلق ایک لفظ بھی منہ سے نکالا یا اس کی جان کو کسی قسم کا خطرہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں خود آپ کی جان لے لوں گی۔ مجھے اس کے ایمان سے کوئی سروکار نہیں، سنا تم نے؟ لیکن بانو، میں تو آپ کے لیے فکر مند ہوں، وہ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ میری خاتمہ ہیں، تو پھر آپ کو میرا مطیع ہونا چاہیے، اور اگر اپنی ہی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہے تو ابھی بتا دیں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے۔ بہتر۔ میں یوسف آصف کے حوالے سے کچھ نہ دیکھا نہ سنا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ راز راز ہی رہے گا۔ مشورہ دینا چاہتی ہوں، سنیں گے؟ آپ بھی یوسف آصف کی طرح خود اپنے خداؤں سے رجوع کیوں نہیں کرتی؟ کیوں آمون بزرگ سے اس کا کوئی حل طلب نہیں کرتی؟ درود بر بانو حضور، اتنی رات گئے کیسے آنا ہوا؟ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں۔